من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وقال عليه الصلاة والسلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، بادشاہی، شہنشاہی، تنہائی، یکتائی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے سزاوار ہے، جس نے ہم تمام کو اپنے کرم سے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ کروڑوں درود و سلام نازل ہوں سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ محمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو وجود بخشا ہے۔ رحمت اور بخشش کی دعا ہے آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین پر، اور قیامت تک آنے والے آپ کے متبعین پر۔ محترم بزرگ و عزیز دوستو، 2 جمعہ پہلے آپ حضرات کے سامنے حج سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں کہ حج اتنی عظیم الشان عبادت ہے اور لوگ اس سلسلے میں غفلت برتتے ہوئے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے بجائے جو حیلے اور بہانے اس فریضے کی ادائیگی میں تاخیر کے لیے اپناتے ہیں اور جو عذر پیش کرتے ہیں، ان عذروں کو اور ان بہانوں کو آپ حضرات کے سامنے عرض کیا گیا تھا۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے حاجی کی فضیلت اور حج کے جو ارکان ہیں، جو اعمال ہیں، ان کے فضائل سے متعلق کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ پہلے ہم یہ بات سمجھیں کہ حج مالی عبادت بھی ہے، بدنی عبادت بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے بندوں پر جو عبادتیں لازم کی گئی ہیں، وہ عبادتیں 3 طرح کی ہیں۔ ایک عبادت ہے صرف مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ ہے، اس میں صرف آدمی کا مال خرچ ہوتا ہے اور مال کے ذریعے سے یہ عبادت ادا ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم ہے بدنی عبادت، جیسے نماز ہے، آدمی گھر سے چلتا ہے اور مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے،
پھر نماز کے جو اعمال ہیں ان کو ادا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تکبیر کہتا ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد قرات کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے۔ تو اس طرح یہ نماز صرف بدنی عبادت ہے، یعنی آدمی کے بدن سے ادا ہونے والی عبادت، آدمی کے اعضاء و جوارح سے ادا ہونے والی عبادت ہے۔ عبادت کی تیسری قسم ہے مالی اور بدنی، جیسے حج ہے، اس میں ایک لمبا خرچ بھی ہوتا ہے، آدمی کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، مال بھی لگتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بدنی عبادت بھی ہے کہ آدمی طواف کر رہا ہے، سعی کر رہا ہے، اور وقوف عرفہ کر رہا ہے، طواف زیارت کر رہا ہے۔ یہ سارے اعمال بدن سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ تو اس طرح حج بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے۔ تو یہ تین قسم کی عبادتیں ہیں جو بندے اللہ کے فریضوں کو ادا کرتے ہیں، صرف مالی عبادت، صرف بدنی عبادت، اور مالی اور بدنی دونوں طرح کی عبادت۔ تو حج یہ دونوں طرح کی عبادت ہے، مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ اور ایک عظیم الشان فریضہ ہے اللہ کی طرف سے بندوں پر، اس کے بہت سارے فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الحجاج والعمار وفد اللہ، کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم، یہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، یہ اللہ سے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین قسم کے آدمی ایسے ہیں جو اللہ کی ضمانت میں ہیں، حفاظت میں ہیں۔ ان تین آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جو حج کے ارادے سے، حج کے فریضے کو ادا کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ تو حج کے ارادے سے نکلنے والا اور حج کرنے والا یہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرا آدمی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسجد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، نماز کی ادائیگی کے لیے، مسجد کو جانے کے لیے نکلتا ہے، تو یہ آدمی بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، اللہ کی ضمانت میں ہوتا ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد میں جاتا ہے، غازی ہے، مجاہد ہے، یہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ تو اس طرح حج کرنے والے کے لیے یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ حج کا فریضہ ادا کرنے والا اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی، حج کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی اس کی سفارش کو اس کے گھر کے 400 افراد کے حق میں یا 400 گھرانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرماتے ہیں۔ راوی کو شک ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 400 افراد کے بارے میں فرمایا یا 400 گھرانوں کے بارے میں فرمایا۔ تو یہ حاجی کے لیے فضیلت ہے کہ حج کرنے والا سفارش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو اس کے گھر کے 400 افراد کے حق میں یا 400 گھرانوں کے حق میں قبول فرماتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ حج سے جب واپس ہوتا ہے
تو ایسا پاک و صاف ہو کر واپس ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن یہ دنیا میں آیا تھا، جس دن یہ پیدا ہوا تھا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ حج ایسی عظیم الشان عبادت ہے اور ایسا عظیم الشان فریضہ ہے کہ حج کرنے کے بعد حج سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حج کی برکت سے وہ سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے کفر کی حالت میں کیے ہوئے جتنے گناہ ہیں، اسلام قبول کرتے ہی وہ سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، سارا کفر اس کا معاف ہو جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ ایسے ہی حج ایسا عظیم الشان عمل ہے کہ حج کرنے کے بعد حج سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والفضة والذهب والفضة۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اور عمرہ پے در پہ ایک بعد دیگرے کرتے رہو، اس لیے کہ حج و عمرے کا اثر یہ ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ حج کی برکت سے، عمرے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں اور فقر و فاقے اور تندرستی کو ختم کر دیتے ہیں، روزی کی تنگی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں۔ مثال دے کر اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے بھٹی میں لوہے کو تپایا جائے تو لوہے کا زنگ دور ہو جاتا ہے، سونے چاندی کا زنگ دور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حج اور عمرے کی برکت سے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، تندرستی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جو آدمی حج کرتا ہے اور حج کے دوران کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں کرتا، کسی کوتاہی کا ارتکاب نہیں کرتا، کوئی غلط کام نہیں کرتا، حج کے اعمال کو پورے ہوش و حواس کے ساتھ ادا کرتا ہے اور حج کے سفر کو صحیح طریقے سے گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گناہوں سے ایسا پاک و صاف فرما دیتے ہیں جیسے آدمی اس دن ہوتا ہے گناہوں سے پاک و صاف جس دن وہ دنیا میں آیا تھا، جس دن وہ پیدا ہوا تھا، جس دن وہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا تھا، اس پر کوئی گناہ نہیں تھا۔ تو ایسے ہی حج کرنے کے بعد گناہوں سے آدمی ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے اور کتنی برکتوں والا عمل ہے کہ حج کی وجہ سے آدمی اللہ کی مغفرت کا مستحق ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں، رحمتیں اس کو ڈھانپ لیتی ہیں، برکتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرماتے ہیں اور اللہ کی حفاظت اور ضمانت میں بندہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی پر حج فرض ہو جائے تو سب سے پہلے اس فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کسی طرح کا کوئی ٹال مٹول نہیں ہونا چاہیے اور اس میں تاخیر کرنے کا کوئی ہیلا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ خود سوچیں کتنی فضیلتیں ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اگر حج فرض نہ بھی ہو، نفل حج آدمی ادا کرے تو یہ فضیلتوں کو ادا کرنے کے لیے آدمی شوق سے حج کر سکتا ہے۔ تو اس لیے فرض اگر ہو جائے تو فوراً ادا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی 2-3 دن پہلے ایک صاحب نے فون کیا تھا، وہ پوچھ رہے تھے، گزشتہ سے پہلی جمعہ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حج کی تاخیر میں کیا بہانے اختیار کیے جاتے ہیں، ان میں یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ وہی وہ صاحب سوال میں پوچھ رہے تھے کہ ایک صاحب ہیں، ان کی بچیاں ہیں
شادی کا مسئلہ ہے، اللہ نے خوب مال سے نوازا ہے، صاحب استطاعت ہیں، لیکن صرف بچیوں کی شادی کا بہانہ بنا کر وہ حج کے ادا کرنے میں تاخیر کر رہے ہیں اور حج کے فریضے کو ادا کرنے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکیوں کی شادی طے ہو چکی ہے، 1-2 مہینے میں شادی ہونا ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے، اور اس کے لیے ان اخراجات کو برداشت کرنے کے لیے جو پیسہ ہے اگر اس کو حج میں لگا دیا جائے، حج کے اخراجات میں اس کو خرچ کر دیا جائے تو شادی متاثر ہو جاتی ہے، شادی کرنے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، تو پھر گنجائش ہے کہ آدمی پہلے شادی کر لے۔ لیکن نہ کوئی رشتہ طے ہوا ہے، نہ کوئی بات آگے بڑھی ہے، صرف آدمی یہ سوچ کر کہ بچیاں ہیں ان کی شادی کرنا ہے، یہی سوچ کر آدمی پیچھے رہ جائے تو یہ اس کے لیے بڑی محرومی کی بات ہے۔ جن صاحب نے پوچھا ان کے بارے میں پوچھنے والوں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ شادی کے لیے اگر یہ پیسہ خرچ ہو جائے تو وہ حج نہیں کر سکتے، یا حج کر لیں تو شادی نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے خوب وسعت کے ساتھ مال عطا فرمایا ہے، لیکن صرف ایک بہانے کے طور پر وہ بچیوں کی شادی کا مسئلہ اپناتے ہیں، تو یہ محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حدیث میں فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جس پر حج فرض ہو جائے اس کو حج کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اپنے معاشرے میں ہمیں جائزہ لینا چاہیے، ہر آدمی کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں میں، جان پہچان والوں میں کسی پر حج فرض ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، ان کو ترغیب دینی چاہیے، توجہ دلانی چاہیے کہ آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، آپ حج ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ہیلے بہانے وہ بتائیں، کوئی عذر کریں، تو پھر اس عذر کا حل بھی ان کو بتانا چاہیے کہ شریعت کی نگاہ میں آپ کا عذر کتنا مقبول ہے، کیا یہ آپ کا عذر شریعت کی نگاہ میں چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا ہے۔ جو فضائل بتائے گئے اور جو فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے تو وہ تو اس قابل ہیں کہ آدمی ان کو حاصل کرنے کے لیے بار بار حج کرے، بار بار اللہ کے گھر حاضری دے، بار بار اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضے پر حاضری دے۔ تو یہ فضیلتیں حج کرنے والے کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور حج کے جو اعمال ہیں، حج کے اعمال کی اپنی الگ الگ فضیلتیں، جیسے آدمی حج کا احرام باندھتا ہے، احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ مومن جب حج کے یا عمرے کے ارادے سے تلبیہ پڑھتا ہے اور لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں جانب اور اس کے بائیں جانب اللہ کی جتنی مخلوق ہوتی ہے ساری مخلوق اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے، ساری مخلوق اس کے ساتھ لبیک کہتی ہے، چاہے وہ پتھر ہوں، ڈھیلے ہوں، درخت ہوں، جو بھی ہوں، سب اس کے لیے اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ آواز انسان نہیں سن سکتے، ورنہ تو آدمی کو محسوس ہوتا کہ کتنی مخلوقات ہیں جو ہمارے ساتھ تلبیہ پڑھ رہی ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرف دائیں طرف اور بائیں طرف کی ساری مخلوقات اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہے، یہاں تک کہ زمین کے آخری کنارے تک کی ساری مخلوقات اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہیں۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب وہ حج کرتا ہے تو حج کرنے کے بعد میں پھر وہ ایسا پاک و صاف ہو کر اپنے گھر واپس لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا، جیسے جس دن وہ دنیا میں آیا تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی حالت احرام میں تلبیہ کہتے ہوئے اس نے ایک دن گزارا، تلبیہ کہتے ہوئے اس نے حالت احرام میں ایک دن گزارا، اس دن کا سورج غروب ہو گیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ اس دن کا سورج اس کے گناہوں کو لے کر غروب ہوتا ہے، اس دن کا سورج اس کے گناہوں کو لے کر غروب ہوتا ہے، یعنی جیسے ہی وہ دن گزرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں، اور پھر حج مکمل ہونے کے بعد وہ اس طرح واپس اپنے گھر آتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن دنیا میں آیا تھا۔ یہ صرف تلبیہ پڑھنے کی فضیلت ہے کہ یہیں سے اللہ کی طرف سے نوازشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہیں سے اللہ کی رحمتیں اس پر برسنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر اس کے بعد پھر یہاں سے وہ حرم پہنچتا ہے اور حدود حرم میں داخل ہوتا ہے، تو حدود حرم میں داخل ہونے کے بعد اس کی ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے، اس کی ایک نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ سخت بیمار ہو گئے، مرض الوفات تھا، تو انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا، جمع کر کے انہوں نے اپنے بچوں سے یہ کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی پیدل حج کرتا ہے، پیدل حج کرتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی 700 نیکیاں اس کو عطا فرماتے ہیں، اس کے ایک ایک قدم پر اس کو 700 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اور یہ نیکیاں حرم کے نیکیوں کے اعتبار سے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ حرم کی نیکیوں کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حرم کی نیکیوں کا مطلب یہ ہے کہ حرم کی ہر نیکی 1,00,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے ایک رمضان مکہ مکرمہ میں گزارا، وہاں اس نے روزے رکھے اور اللہ کی توفیق سے اس نے رات میں عبادت کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1,00,000 رمضانوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، 1,00,000 رمضانوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کا ایک روزہ 1,00,000 روزوں کے برابر ہے، وہاں 1 درہم کا صدقہ 1,00,000 درہموں کے صدقے کے برابر ہے، یعنی وہاں کی ہر نیکی آدمی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وہاں آدمی نماز پڑھتا ہے، 1 نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 1,00,000 روپیوں کا صدقہ عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا ثواب کے لوٹنے کا وہ گویا موقع ہے، وہاں کی وہ جگہ ہے، تو آدمی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پہنچایا تو وہاں جا کر آدمی خوب ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح یہ تو حدود حرم کے اندر ہونے والی نیکیوں کے بارے میں ہے کہ ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ مسجد حرام کی نماز بھی 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کو صرف 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، جو محلے کی مسجد میں پڑھتا ہے اس کو 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، بعض روایتوں میں 27 کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی جامع مسجد میں نماز پڑھتا ہے اس کو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے اس کو 50,000 کا ثواب ملتا ہے، اور جو میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اس کو بھی 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے 1 نماز پر اللہ تعالیٰ اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث میں بیت المقدس اور مسجد نبوی دونوں کی نمازوں کا ثواب ایک ساتھ بتایا گیا، ورنہ بعض روایتوں میں مسجد نبوی کا ثواب 50,000 بتایا گیا اور بیت المقدس کی نمازوں کا ثواب اس سے کچھ کم بتایا گیا۔ تو یہ مسجد حرام کی نمازوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ثواب ہے، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر آدمی بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے
طواف کرتا ہے، بیت اللہ کو دیکھتا ہے، وہاں بھی اس کے لیے ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ بیت اللہ پر 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر برستی ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر برستی ہیں، اور 20 رحمتیں وہاں بیٹھ کر صرف کعبۃ اللہ کو دیکھنے والوں پر برستی ہیں۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ آدمی طواف کرے تو بھی رحمت میں ہے، نماز پڑھے تو بھی رحمت میں ہے، اور کچھ نہ کرے صرف بیٹھ کر کعبۃ اللہ کو دیکھتا رہے، یہ بھی عبادت سے خالی نہیں ہے اور یہ بھی رحمت سے خالی نہیں ہے۔ صرف بیت اللہ کو دیکھنا بھی عبادت سے خالی نہیں ہے، ثواب سے خالی نہیں ہے۔ ابو سعید مدنی رحمت اللہ علیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ایمان و یقین کے ساتھ کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے تو کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے سوکھے پتے جھڑتے ہیں۔ تو یہ بیت اللہ کو دیکھنے کا ثواب ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر آدمی طواف کرتا ہے تو طواف پر الگ الگ ثواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں زمزم کا پانی پیتا ہے تو زمزم کے پانی پر اللہ کی طرف سے جو اس کو فوائد ملتے ہیں، برکتیں ملتی ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں۔ طواف کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کامل وضو کرے، یعنی سنت کے مطابق مکمل وضو کرے، پھر اس کے بعد طواف کے لیے حجر اسود کے پاس آئے، طواف وہیں سے شروع ہوتا ہے، تو طواف کے لیے حجر اسود کے پاس آئے تاکہ اس کا استعلام کرے، تو وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے، وہیں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آ کر بسم اللہ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ طواف شروع کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پر 70,000 قدموں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس کے 70,000 درجے اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ یہ طواف کی برکت ہے، طواف میں چلنے والے قدموں کی برکت ہے کہ ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو 70,000 قدموں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر والوں اور اہل خاندان، اہل خانہ کے 70 افراد کے حق میں اس کی سفارش قبول فرمائے۔ یہ طواف کی برکتیں ہیں۔ طواف سے فارغ ہوتا ہے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد میں آدمی مقام ابراہیم کے پاس آتا ہے۔ مقام ابراہیم کے پاس آ کر جو آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے بھی فضائل بیان فرمائے کہ جو آ کر وہاں طواف کے بعد میں مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے کا اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں سے زمزم پیتا ہے تو زمزم کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت کو پورا فرماتے ہیں۔ بیماری سے افاقے کے لیے صحت کی نیت سے پیتا ہے، یقین کے ساتھ اگر پیتا ہے اللہ اسے صحت عطا فرماتے ہیں۔ بھوک کی حالت میں پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھوک مٹا دیتے ہیں، پیاس کی حالت میں پیتا ہے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، اور جس نیت کے ساتھ آدمی پیتا ہے اس کی نیت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ زمزم کا پانی پیتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، وسیع اور کشادہ روزی کا سوال کرتا ہوں، اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا پڑھ کر
زمزم کا پانی پیا کرتے تھے۔ اور جو حج کرنے والا ہے یا عمرہ کرنے والا ہے اس کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے کہ وہ وہاں کثرت سے زمزم کا پانی پی سکتا ہے اور خوب سیراب ہو کر زمزم کا پانی پی سکتا ہے۔ تو یہ زمزم کے پانی کی فضیلت ہے۔ اور پھر اس کے بعد آدمی صفا مروہ کی سعی کرتا ہے، تو صفا مروہ کی سعی کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صفا مروہ کی سعی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صفا مروہ کے درمیان میں آدمی دوڑتا ہے، سعی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آدمی مینا کو جاتا ہے حج کے لیے، عرفات کو جاتا ہے، پھر مزدلفہ جاتا ہے۔ عرفات کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جو آدمی عرفات کے میدان میں وقوف کرتا ہے، اور عرفات کا میدان میں وقوف یہ حج کا رکن اعظم ہے، اگر وقوف عرفہ چھوٹ جائے تو آدمی کا حج ادا نہیں ہوتا، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ تو عرفات کے میدان میں آدمی وقوف کرتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے ان حاجیوں کو، اس بندوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں کہ میرے یہ بندے جو پراگندہ ہیں، غبار آلود ہے، دھول ان پر اڑی ہوئی ہے، پراگندہ ہیں، اسی حالت میں میرے پاس آئے ہیں، میری رحمت اور میری مغفرت کی امید میں آئے ہیں، میری رحمت اور میری مغفرت کی امید میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اگر ان کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، یا پھر بارش کے قطروں کے برابر ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، ان سب کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اے میرے بندو اب چلے جاؤ، تمہاری بخشش ہو گئی، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے تم کو بھی معاف کر دیا، اور جن کی تم سفارش کرو گے ان کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ حاجی جن کی سفارش کرتا ہے، جن کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر طواف زیارت آدمی کرتا ہے، تو طواف زیارت تو اس حال میں آدمی کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کے ذمے میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ طواف زیارت کے بعد اس کے 2 کاندھوں کے درمیان میں، 2 شانوں کے درمیان میں فرشتہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، جاؤ اب نئے سرے سے عمل کرو۔ یعنی جو تمہارا پرانا اعمال نامہ تھا جس میں گناہ تھا وہ سارے معاف کر دیے گئے، اب نئے سرے سے عمل کرو، تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آدمی جمرات میں رمی کرتا ہے، کنکریاں مارتا ہے، ہر کنکری پر اللہ تعالیٰ اس کا ایک کبیرہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔ رمی جمرات کی فضیلت ہے کہ ایک ایک کنکری پر اللہ تعالیٰ ایسا خطرناک کبیرہ گناہ جو اس کو ہلاک کرنے والا، جہنم کو واجب کرنے والا ہے، ایسا کبیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بال مڈاتا ہے، سر مڈاتا ہے، تو اس کے ایک ایک بال پر اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں سر پر کتنے بال ہوتے ہیں، اور آدمی سر مڈاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حج کے جو اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ہر عمل پر اللہ کی طرف سے وعدے ہیں، ہر عمل کی فضیلتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ پھر اس کے بعد مدینہ منورہ حاضر ہوتا ہے، تو مدینہ طیبہ کی اپنی فضیلتیں الگ ہیں، مدینہ شہر کی فضیلت ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزے کے پاس آدمی حاضر ہوتا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں، مدینے میں طاعون اور دجال داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جو آدمی مدینے میں تکلیفوں کو اور پریشانیوں کو برداشت کر کے قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر روز اقدس پر حاضری دیتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے
روضہ اقدس کے پاس کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام عرض کرتا ہے، اس کی فضیلتیں بھی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو آدمی میری قبر پر آ کر میری زیارت کرتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تو مدینہ طیبہ کی حاضری اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت، یہ اللہ کے نبی کی سفارش کو واجب کرانے والا عمل ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی میری وفات کے بعد آ کر میری زیارت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے زندگی میں میری زیارت کی۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری بڑی سعادت والا عمل ہے۔ ریاض الجنہ میں آدمی نماز پڑھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جنت کا باغیچہ ہے، یہ جنت کا باغیچہ ہے۔ امید ہے اللہ کی ذات سے جو آدمی وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا، وہاں دعائیں مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کے باغیچے میں بھی پہنچائیں گے اور جنت میں بھی پہنچائیں گے۔ تو یہ بڑی فضیلتوں والا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور حج کا شوق اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر پیدا فرمائے۔